مال انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. انسان کی سب سے زیادہ صلاحیتیں آج تک وہ مال کے کمانے میں ہی لگی ہیں. مال کے کمانے میں، اس کے کسب کرنے میں، اس کو کھینچنے میں، اس کو جمع کرنے میں. محنت، تجارت، ذہنی جسمانی صلاحیتیں انسانوں نے ہر دور میں سب سے زیادہ مال پر لگائی ہیں. انبیاء علیہ السلام پوری زندگی کا نصاب لے کر آتے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مالی نظام نہ لے کر آئیں. اسلام کا معاشی اور اقتصادی نظام جو غرباء کے لیے چلتا ہے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے چلتا ہے، وہ نظام زکوٰۃ ہے، نظام صدقات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی ڈیل ممکن ہوگی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ رشتہ داری. اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال ایسے کمثل حبۃ انبتت، جیسے ایک دانہ زمین میں جائے اور وہ پھر پھوٹے اس کی کونپل، سبع سنابل، اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اجر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں 700 گنا سے بھی بڑھا دیتے ہیں. حضور نے فرمایا عام قانون تو یہ ہے کہ 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے. اللہ فرمانے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا اجر اس کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ چاہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے. جو زکوٰۃ لیتے ہیں وہ احسان کرتے ہیں ان پر جو دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے مال ان کا اللہ کے ہاں جمع ہو جاتا ہے. اخلاص نیت اور حلال مال سے دیا جانے والا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو جو آپ کا مال کسی جگہ جمع کروا دے، کسی جگہ انویسٹ کرا دے، آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں یا وہ آپ پہ احسان کر رہا ہے؟ ان کا احسان ہے، ان کے ذریعے سے مال اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیں اور اس کے ذریعے سے ان کے مالوں کو پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں. یہ مال دینے سے تمہاری جان کا، نفس کا، روح کا، اندر کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے اور مال بھی پاک ہو رہا ہے. تو جن کو دے رہے ہو وہ احسان کر رہے ہیں، لے کر ان کے ذریعے سے مال اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے جو 700 گنا اور شاید اس سے بھی زیادہ منافع لے کر آئے گا. ایسی جگہ سرمایہ کاری جہاں خسارہ نہیں، جہاں خسران نہیں، جہاں نقصان نہیں، جہاں ٹوٹا نہیں، جہاں گھاٹا نہیں، جہاں انویسٹر اس بات کے دکھ اور خوف میں مبتلا نہیں کہ کوئی میرا سرمایہ ڈبو نہ دے، گھاٹا نہ کر دے، نقصان نہ کر دے، لے کے بھاگ نہ جائے، ڈیفالٹر نہ ہو جائے. اللہ کے ہاں منافع ہی منافع ہے. زکوٰۃ دو، سونے چاندی کو ذخیرہ مت کرو. ایک آدمی نے ایک کھیرا لیا، کھیرا، اس کے 10 کاٹے یوں گول گول، پھر 10 کے 10 کو رکھا، پھر ہر ایک کے 4 ٹکڑے کیے، یوں چھری پھیری، پھر یوں، پھر 4 ٹکڑے، 10 کے 4 ہوئے تو 40 ہو گئے، پھر ایک کو یوں کیا، دوسرا حصہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، پھر 10ویں حصے کے جو 4 ٹکڑے تھے اس میں سے چوتھا حصہ نکال کے کہا بس صرف اتنی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دے دو، اپنے پورے مال میں سے 40واں حصہ 39 تم رکھو، 2.5%، 40واں حصہ سال کے بعد، وہ بھی وہ جو بچا ہوا ہے، جو کھا لیا پی لیا خرچ کر لیا، اس کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اگر نہیں دو گے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور وہ دن جب اسے آگ میں جہنم کی دہکایا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، چہروں کو، وَجُنُوبُهُمْ، پہلوؤں کو، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اس سے،
اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے نا وہ جس کو تم اپنے لیے ذخیرہ کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو تم اس کو جو تم اپنے لیے ذخیرہ کرتے ہو۔ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ ہمیشہ سے رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں سورہ کہف میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کے آگے چل کے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ لیکن پچھلی زکوٰۃ یا قربانی سوختنی تھی، مالی قربانی ایسی تھی کہ آپ اسے رکھتے تھے، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، تب پتہ چلتا تھا۔ اب کیا کہا؟ تُؤْخَذُ مِنْ فُقَرَائِهِمْ وَتُعْطِي أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے فقیروں، ان کے کمزوروں سے لیا جائے گا، اور تُؤْخَذ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے امراء سے لیا جائے گا، وَتُنْفَقْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقیروں پر خرچ کیا جائے گا۔ آگ نہیں آئے گی، جلائے گی نہیں، معاشرے کے کمزور پسے ہوئے طبقات پر خرچ ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح جسم میں بلڈ سرکولیشن نہ ہو، جہاں خون رک جائے وہ حصہ گلنے سڑنے لگتا ہے، اسی طرح اگر معاشرے میں مال کی سرکولیشن نہ ہو، مال ایک جگہ رک جائے تو معاشرے کا وہ حصہ گلنے سڑنے لگتا ہے، اور جہاں مال نہیں پہنچتا وہ بھی گلنے سڑنے لگتا ہے، اور جہاں رک جاتا ہے وہاں پھر امیر زادوں کے چونچلے دیکھیے، ان کے نشے، ان کی عیاشیاں، ان کی شہوت رانیاں، ان کی ریسیں، ان کے مقابلے، ان کے شوق میں قتل، ان کے دماغ خراب، ان کا تکبر، پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ گردش کرتا رہے گا تو بہتر ہے، اور پھر اس پر کتنے انعامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، حلال مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، علماء سے پوچھ کر کہ کیا نصاب ہے، کتنے وقت کے بعد ہے، کن کو دینا ہے۔ سونا کہیں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی شیپ میں ہو، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ چاندی کہیں ہو، کسی شیپ میں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ نقدی کیش کہیں ہو، کسی شیپ میں ہو، کسی کرنسی میں ہو، پرائز بانڈ میں ہو، کہیں ہو، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ پرائز بانڈ بذات خود جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو رقم کی ادائیگی کی، آپ کو اس کی جگہ پرائز بانڈ دیے یا آپ نے خرید کے رکھے، جتنا اس کی نقد ویلیو ہے وہ بھی شامل ہوگی۔ کمپنیز کے حصص، شیئرز، جو اس کی نیٹ ویلیو ہے، ورتھ ہے، اور تمام مال تجارت جس کو آپ خریدتے اور بیچتے ہیں، وہ سارا کا سارا۔ دکان کو آپ خریدتے بیچتے نہیں ہیں، فکسچر کو بیچتے خریدتے نہیں ہیں، فیکٹری کی مشینوں کو بیچتے اور خریدتے نہیں ہیں، لیکن جو خام مال رکھا ہے اس کو بیچتے اور خریدتے، اس سے مال تیار کرتے، جو تیار مال پڑا ہے وہ سارا کا سارا شامل ہے، زکوٰۃ ہوگی اس پر۔ ایک پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اس نے جتنے پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں جن کو اس نے بیچنا ہے، پروفٹ کمانا ہے، اس سب پہ زکوٰۃ آئے گی۔ علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ کو اس کے صحیح مصارف پہ خرچ کیا جائے۔ 40ویں حصے کا اللہ نے کہا ہے، اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دوں گا۔ آج قرض مانگنا، قرض کھا جانا، بغیر حق کے زکوٰۃ مانگنا، اسے کھا جانا، ذاتی مصارف میں خرچ کرنا، یہ بڑا عام ہو گیا۔